اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ سنا ہوگا نا کہ یہ کربلا کی جنگ، اخبارات اٹھا لیجئے، مجلے اٹھا لیجئے، جرائد اٹھا لیجئے، ریڈیو سن لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، کفر اور اسلام کا مارکا، اسلام اور کفر کی جنگ، اسلام کو غالب کرنا تھا، حق اور باطل کا مارکا۔ ہمارے بڑے بے ایمان بھی بیان دیتے ہیں کہ حسین کی یاد میں یزیدی قوتوں اور حسینی قوتوں کی جنگ باقی رہے گی۔ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہے کیا؟ اگر یہ اسلام کا مارکا ہوتا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آج یزید رحمت اللہ علیہ کی صفائی کسی اور کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے۔ صرف حضرت حسین جا رہے تھے، یہ ایک حادثہ تھا، واقعہ تھا، یہ ایک اختلافی چیز تھی، یہ کوئی کفر اور اسلام کی لڑائی اور جہاد۔ آج کل ایک کلپ گردش کر رہا ہے اور وہ توصیف الرحمان کا ہے اور 2-3 وابی مولویوں کا ہے جو امام حسین کی اس عظیم شہادت پر تبرہ کر رہے ہیں۔ مجھے باقاعدہ بھیجا گیا، میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن میں نے کہا کہ کن بچوں تک پہنچا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی ناپاک حرکت ہے۔ اور اس کلپ کے اندر یہ کہا گیا کہ جی واقعہ شہادت کربلا تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ اور ایک لمبی داڑھی والا بات کر رہا تھا کہ یہ تو بس گزر رہے تھے، راستے میں حادثہ ہو گیا، اس سے کیا ہوتا ہے۔ اور یزید رحمت اللہ علیہ تو بڑے اچھے تھے اور یہ تھا وہ تھا، یہ حسین تو اپنی خطا سے اور وقت کے امیر کو انہوں نے للکارا تو یہ حال ہو گیا۔ حالانکہ امت کا تسلسل اور صحابہ کا، تابعین کا اور امت کی اکثریت بلکہ مکمل اجماعی طور پر کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو بڑا دل خراش رہا، رات سے میں نے دیکھا، یقین کریں جس کو کہتے ہیں نا طبیعت لگا کر سونا، تو ایسی میری طبیعت نہیں ہوئی۔ یعنی جس بیچارے نے اس کو سنا ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، اور اگر اس کی زبان سے ہلکا سے بھی جملہ حضرت خان بہادر رسول کے بارے میں نکل جائے تو پھر حال کیا ہوگا۔ آگے میں ذکر کرتا ہوں اس کو۔ اور اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت اتنی اعلیٰ تھی کہ جبریل گئے اور کربلا کی مٹی لائے ہیں، یہ مستدرک میں موجود ہے۔ کربلا کی بولیے مٹی لائے ہیں، سرکار کو مٹی لا کر دی، سرکار نے سونگا اس کو، سرکار نے اس کو سونگا، اور سونگنے کے بعد حضور علیہ السلام نے وہ خاک سیدہ ام سلمہ کو دے دی۔ ام سلمہ نے اس خاک کو باندھ دیا۔ میں نے کہا یہ ایسے تو کئی لوگ شہید ہوئے تھے، کس کی مٹی آئی تھی ذرا حدیث بتا میرے کو، نہیں سمجھے آپ؟ کتنے لوگ رائے حق میں شہید ہوئے، کسی کی مٹی حضور کو پیش کی گئی ہے؟ میرے مطالعے میں نہیں ہے تو حدیث دکھائیے، لیکن میرے مطالعے میں ہے کہ حسین کی خاک آئی ہے، کربلا کی مٹی لائی گئی۔ اس کا مطلب احترام، تعظیم، اس کا مطلب اہمیت، اس کا مطلب ان کی صداقت، اس کا مطلب ظلم ہو رہا ہے، اس اہمیت کے لیے جبریل کا کام تو وہی لانا ہے۔ آج تو کربلا کی مٹی بھی لا رہا ہے، حضور کو لا کر دی گئی۔ سرکار نے یہ نہیں کہا یہ مٹی ہے تو کیا ہوا، مٹی سے کیا ہوتا ہے، حسین شہید ہوا تو کیا ہوا، بدر میں میرے صحابہ نہیں ہوا، احد میں میرے صحابہ نہیں ہوا، بلکہ حضور نے اس کو سونگا، سونگنے کے بعد پھینکا نہیں۔ ام سلمہ کو کہا یہ پھینکنے کی چیز نہیں، رکھو اس کو۔ بولو کیا کہا، کیا کہا، رکھو۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں، یہ اس احترام اور اجلال کو ذکر کرتی ہے۔ امام حاکم اس مسئلے کو لکھتے ہیں، میرے سامنے ان کا متن موجود ہے اس وقت۔ ذہبی نے اس بات کو تذکرۃ الحفاظ میں لکھا، تذکرۃ الحفاظ، علامہ ذہبی نے کئی کتابیں لکھی، میزان الاعتدال لکھی ہے، تہذیب الکمال لکھی ہے، لیکن تذکرۃ الحفاظ وہ کتاب لکھی جس میں حفاظ محدثین کو جمع کیا ہے۔ اس میں آپ نے اس حوالے کو نقل کیا، اور خاص طور پر اس سے موافقت جو ہے وہ ذہبی نے کی مستدرک کے اندر بھی۔ مستدرک میں جب روایت آئی تو ذہبی نے اس کی توثیق کی۔ روایت کیا ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اللہ نے وحی فرمائی سرکار کے قلب منیر پر کہ محبوب ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، ہمارے چہیتے یحییٰ کو جو زکریا کے بیٹے ہیں نبی، ان کو جس نے قتل کیا تو ان پر ہم نے اس کے بدلے میں ہم نے 70,000 کا عوض لیا پھر لوگوں سے۔ یعنی ایک زکریا کو قتل کیا تو 70,000 مارے گئے پھر اس کے صدمے میں۔
یعنی اللہ کے جلال آیا اور 70,000 لوگ اس راستے میں لگ گئے اور رایا گئے. فرمایا ہم نے ایک یحییٰ کے خون کا بدلہ 70,000 سے لیا. یحییٰ علیہ السلام کے خون کا بدلہ 70,000 سے لیا. آگے فرمایا اللہ کہتا ہے محبوب جس نے تیرے حسین کو قتل کیا میں خدا قتل کروں گا. 70 نہیں 70 پر 70 کو ماروں گا. 70 پر یحییٰ کے لیے تو 70 کو مارا تھا. یحییٰ کو جنہوں نے قتل کیا ان کے قتل پر تو میں نے 70,000 کو مارا تھا اور حسین کو جو قتل کرے گا تو میں اس کے دگنے لوگوں کو ماروں گا. توجہ ہے آپ کی کہ قتل حسین سے یہ اللہ رب العالمین کی کتنے بڑی ناراضگی ہے. تم سمجھتے ہو یہ کوئی حادثہ ہے؟ یہ یوں ہی سفر میں گزر گیا. لوگ تو مرتے رہتے ہیں. غیر مقلد کہتے ہیں لوگ تو مرتے رہتے ہیں شہید ہوتے رہتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. میں نے کہا جتنا زور داڑھی کھینچنے میں لگایا تھا یہ پڑھتا نا ان کتابوں کو پڑھتا نا ان کتابوں کو. حوالے اور پڑھوں آپ کے سامنے. طبرانی میں یہ حوالہ موجود ہے اور میں نے خود اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس پر حوالہ لگایا ہے. امام زابی لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت عام شہادت نہیں تھی اور یہ کوئی حادثہ نہیں تھا یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. یہ ایک تحریک اور جنگ تھی حق و باطل کی اور خون حسین کی حرمت پر حدیث سنی ہے. اب آپ سنیے سیر اعلام النبلاء میں امام زاہبی لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے دن ملک شام میں جس کنکر کو بھی اٹھایا جاتا تو نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا. یہ روح زمین پر غم تھا. اور اس کو ملائیے پھر آپ اس وحی کے ساتھ کہ محبوب یحییٰ کو جنہوں نے مارا مجھے جلال آیا ان کے بدلے میں 70,000 کو ماروں گا اور محبوب جس نے حسین کو مارا تو میں اس کے بدلے میں دگنا لوگوں کو ماروں گا. اور آپ دیکھیے کہ زمین رو رہی اللہ کا قہر عذاب. اور یہ روایت عبد المالک ایک راوی ہے وہ شہاب الدین زہری سے ملے. اس نے کہا میں تمہیں گواہی دیتا ہوں اس دن میں بیت المقدس کے اندر تھا. بیت المقدس کے اندر تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ میں جس پتھر کو اٹھاتا تھا تو تازہ خون ہوتا تھا. ہم نے کہا یہ عجیب واقعہ کیسا ہے. اس سند کو ہم نے نقل کیا. عین وہ وقت نکلا جس وقت امام حسین شہید ہوئے تھے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حرمت شہادت کتنی عالی شہادت ہے. اور آپ دیکھیں یہ قہر کی علامت ہے یہ غضب کی علامت ہے یہ ظلم کی علامت ہے. کس کی ہے؟ تاریخ ابن کثیر اٹھائیں البدایہ والنہایہ اٹھائیں اور اس میں حضرت حسین کا ترجمہ پڑھیں. یہ آخری لائن چل رہی ہے اس پر امام حسین کا ترجمہ ختم کر رہا ہے ابن کثیر اور حوالہ دے رہا ہے. خلاصہ لکھتا ہے کہ میں نے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لکھ دیا یہ لکھ دیا. میں نے کہا آگے فیصلہ کیا لکھ رہا ہے یہ دیکھ. مورخ ہے وہ تو سب کچھ لکھتا ہوا آئے گا. یہ بھی لکھے گا وہ بھی لکھے گا وہ بھی لکھے گا. نتیجہ کیا لکھ رہا ہے؟ نتیجہ یہ لکھ رہا ہے سنیو بھولو گے تو نہیں. کیے آپ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں بل الناس انما میلهم الى حسین ابن علی. او یزیدیوں سنو تم کہتے یزید اکبر تھا. بل الناس انما میلهم الى حسین ابن علی. ابن کثیر کہتے حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کا میلان حسین کی طرف تھا. کیوں تھا؟ کیا تھا امام حسین کے پاس؟ جملے سنیے آپ. لأنه السید الکبیر وہ ابن بنت رسول اللہ. فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ سب کے سردار تھے اور رسول اللہ کی شہزادی کے بیٹے تھے. جملہ سنیا ترجمے میں جانی نہیں ہے یار. جو جملہ دیکھیں کیا لکھا اس نے لأنه السید الکبیر وہ ابن بنت رسول اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ساری خدائی کا رجحان اس وقت کس پر تھا؟ حسین ابن علی پر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سید الکبیر ہیں. اور آگے جملہ سنیے ابن کثیر کا فَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُسَامِيهِ وَلَا يُسَاوِي. کہتے حق یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جو حسین کے ہم پلہ ہوتا. اللہ اکبر. سن رہے ہیں آپ؟ یہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُسَامِيهِ وَلَا يُسَاوِي. ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو امام حسین کے برابر ہوتا. پھر کیوں؟ فرماتا وَلَكِنَّ دولت الیزیدیہ کانت کلھا تناوی. فرمایا لیکن یزید نے جو حکومت کھڑی کرنی تھی وہ بغض پر تھی وہ خواہ کی نفرت پر تھی وہ حسین سے عداوت پر تھی. اگر ترازو کے معیار پر آؤ تو حسین کا ہم پلہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. اللہ اکبر.